حافظ پیر محمد اشرف صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف قادری صاحب، انتہائی معزز شرکاء سامعین، آج کی ہماری تلاوت کردہ حدیث مبارک اس کو امام بخاری نے کتاب المناقب میں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث مبارک بخاری کی پہلی جلد اور 519 صفحہ پر مرقوم ہے۔ اس حدیث شریف کو جامع ترمذی نے بھی بیان کیا ہے۔ ترمذی شریف کے یہ باب مناقب عثمان میں یہ حدیث درج ہے، دوسری جلد اور صفحہ نمبر 207 ہے، صفحہ نمبر 207 میں یہ حدیث مبارک نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث شریف کے جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر جب آپ اس کو سماعت فرما چکے اور اب اس کو بار بار پڑھیں گے، اس میں سب سے پہلے جو چیز اس حدیث کے ضمن میں اور اس کی خوشبوؤں سے اور برکتوں سے دل و دماغ کے اندر جو گلشن کھلا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اسی کا نام ہے عقیدہ اہل سنت۔ میں نے یقیناً اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کیا اور پھر عرض کروں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی یہ حسن اور خوبصورتی ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات بینات میں سے کوئی آیت پڑھیں یا احادیث رسول کے گلشن کی کسی بھی خوبصورت اور حضور کے عالمگیر فرامین میں سے کوئی ایک حدیث آپ تلاوت کریں تو ان خوبصورت جو آیات اور تلاوت احادیث کی کرنے کے بعد آپ کو یقیناً اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا گلشن آپ کے وجود اور دل و دماغ میں کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس حدیث مبارک کو حضرت قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں، میں نے سنا اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کونین علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے اور حضور رحمت دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ حضور نے جب پہاڑ پر قدم رکھا تو پھر یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ تھر تھرانے لگا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے علماء نے جو تراجم کیے ہیں، ان تراجم میں بھی آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی، حیرت نہیں کہہ سکتا، خوشی کہوں گا، اس میں بھی اہل سنت و جماعت ترجمہ کرنے میں نمبر لے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور نے قدم رکھا، ایک ترجمہ پہاڑ کانپنے لگا، یہ ترجمہ بھی اچھا ہے، ہم نے کسی کو ریجیکٹ نہیں کرنا۔ پہاڑ تھر تھرانے لگا، یہ بھی اچھا ہے، پہاڑ لرزنے لگا، یہ بھی اچھا ہے۔ اب سب سے خوبصورت ترجمہ آپ کو سناؤں، حضور نے قدم رکھا، پہاڑ جھومنے لگا۔ پہاڑ جھومنے لگا، حضور آئے تو پہاڑ میں جان آئے، حضور نے قدم رکھا، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ جب پہاڑ جھومنے لگا تو حضور نے پھر کیا فرمایا؟ اصبر، حضور نے فرمایا اصبر احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ حضور نے فرمایا
رک جا بیلیا. یہ بیلی میں نے اس لیے کہا یہ حضور سے پیار بھی کرتا ہے. میں نے اس لیے کہا حضور کو اس سے پیار ہے, اس کو حضور سے پیار ہے. اچھا جو پیار کرتا ہے وہ بیلی ہوتا ہے, جو پیار کرتا ہے جھومتا بھی وہی ہے. جس کو کسی کی بات سننے میں لذت آتی ہے وہ جھومتا ہے, اور جس پر رحمت کونین نے قدم رکھ دیا. فرمایا رک جا, تجھے پتہ نہیں, ٹھہر جا. تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شفیع ہیں. اس حدیث شریف نے اتنے مسائل حل کیے. اگر کوئی اس حدیث شریف کو, میرا خیال ہے کسی نے اس حدیث کو پڑھتا رہے تو سنیت سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتا, جھول آئی نہیں سکتی اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور جب پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ جھوم گیا, ہلنے لگا, لرزنے لگا, کانپنے لگا, تھرتھرانے لگا, زلزلہ آ گیا. حضور نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضور کو فوراً جلدی اترتے, مصلی بچھاتے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کرتے, یا اللہ یہ تو زلزلہ آ گیا, یا اللہ اس کو روک دے. میں زیادہ تو شروعات نہیں پڑھ سکا ہے, لیکن اس حدیث شریف کی حوالے سے میں نے کوشش کی, میں نے 72 شروعات کو پڑھا. اس حدیث شریف 72 شروعات کو, وہ عربی میں بھی تھی, فارسی میں بھی تھی, اردو میں بھی, اپنے بھی گانوں میں لکھا. میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حضور دوڑ کے نیچے آ رہے. ایک بات تو پہاڑ ہلا, حضور کو جلدی سے نیچے اترنا چاہیے. آپ دیکھیں بندہ جس سطح کا بھی ہو, پہاڑ ہل جائے تو بندے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. حضور نیچے اترے, کسی نے نہیں لکھا شارح نے کہ حضور فوراً نیچے اترے. ایک روایت یہ اس حوالے سے پوائنٹ ہے. دوسرا, حضور کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ رحمت کونین علیہ السلام جب پہاڑ ہلنے لگا تو حضور فوراً ہاتھ اٹھا کے پہاڑ پہ کھڑے کھڑے, یا اللہ اس کو روک دے. میں نے پڑھا یہ بھی نہیں کیا. حضور صحابہ کو کہتے جلدی جلدی, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دیکھا زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, صوفی, نیک, عالم, پیر, سارے استغفار کرتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہوئے چودھری, ملک, نواب, پیر, فقیر گھر سے باہر نکل آتے ہیں. زلزلہ آ گئے. حضور نے ایسا بھی نہیں سوچا, اتنے بھی نہیں, مصلی بھی نہیں بچایا, دعا بھی نہیں کیا. ایڑی ماری, ایڑی مار کے کہا رک جائے. اچھا آپ بہت سمجھدار گئے ہیں, اللہ آپ کو قدم قدم پر عزت برکت عطا فرمائے. میں حیران ہوں, یہ پہاڑوں کے کان بھی ہوتے ہیں, پہاڑوں کی زبان بھی ہوتی ہے. اگر پہاڑوں کے کان اور زبان ہے تو پھر کوئی ایک عالم, کوئی محدث, بڑے بڑے شیوخ ہیں, حدیث شریف بیان کرنے والے, قرآن شریف پر آیات بینات اور تفاسیر پر گہری نظر رکھنے والا, کوئی ایک مفسر محدث دکھا دو جس نے یہ کیا ہو. حضور رحمت کونین علیہ السلام نے ایڑی ماری, پتھر کے کان بھی نہیں ہیں, پتھر کی زبان بھی نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں تم تو پتھر بن چکے ہو, فلاں تو پتھر کی مانند ہے, پتھر تو بے زبان ہے, پتھر کو تو پتہ نہیں ہے. جو نہ سنے, جو نہ بولے, جو نہ سمجھے وہ پتھر ہے. لیکن یارو, جو نبی پتھر کو بھی سنا دے, اس نبی کی قوت اور طاقت کا یہ عالم کہ جو پتھر کو بھی سنا دے. بغیر کان والا پتھر بھی نبی کی سن لے, بغیر زبان والا پتھر بھی نبی کی سن لے, بغیر دماغ والا پتھر بھی نبی کی بات سمجھ جائے, تو پھر جاننا پڑے گا کہ یہ نبی ساری کائنات عالم کا نبی بن کے آیا.
ضمن میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات عرض کروں. ہمارے کا خارجیت کا ایک گروپ ہے جو ہر معاملے میں شدت اختیار کرتا ہے. وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآنی آیات کو بھی وہ انبیاء اولیاء پر چشمہ کرتے گئے. ان کا نصاب اور ان کا پسندیدہ سلیبس ہے تقویت الایمان. تو وہ ان کا سلیبس ہے اور وہ ان کا نصاب ہے پسندیدہ. وہ اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے اپنے فکر کے خد و خال تراشے اسی دائرے میں رکھتے ہیں. انہوں نے اس ضمن میں میں ایک آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نبی، ولی، شہید، فرشتہ، نبی، فرشتے، شہید، ولی، یہ نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ یہ پہنچ سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں. اور کس کے ضمن میں کہا؟ اس کو اوورآل اپنی لینگویج میں وہ کہتے ہیں من دون اللہ. ہم جن کو کہتے ہیں نا وہ ان کو اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں یہ من دون اللہ ہے. اب انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے. حتیٰ کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 197 اور 198 کے تحت جو میں اب آپ کو تلاوت کر کے سنانے والا ہوں، اس کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ولی، نبی، صدیق، شہید وغیرہ ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. اور جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری بھی نہیں کر سکتے، اپنی بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو راستے کی طرف بلاؤ، لا يسمعون، وہ تمہاری سن بھی نہیں سکتے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، ان کے کان ہیں سن نہیں سکتے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے. إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ رہے ہیں، تم سمجھو کہ دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے. کان ہے سن نہیں رہے، سر ہے دماغ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا جو خارجیوں کا ہمارے ہاں قبیلہ ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہنا یہ نبی، یہ صدیق، یہ شہید، یہ ولی ہے، اس سے مراد وہ ہے. اگر اس میں اس سے مراد وہ لیا جائے، ان کا خیال دیکھیے کہ کان ہے سن نہیں رہے، سر ہے دماغ نہیں، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے، پاؤں ہیں وہ تمہاری طرف آ ہی نہیں سکتے. اب ان کا خیال ہے کہ ان سے مراد یہ ہے، یعنی فوج سلطان اللہ والے جن کو تم کہتے ہیں. لیکن ان کو صاحب جلالین نے، ان کو صاحب تفسیر کبیر نے، ان کو صاحب تفسیر کشاف نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں. بتوں کے کان بھی ہوتے ہیں بنے ہوئے، ان کی آنکھیں بھی بنی ہوتی ہیں، ان کے پاؤں بھی پورا ڈھانچہ بنا ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ وہ گئے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو یہ گویا بت ہے. لیکن خارجیوں کا خیال ہے نہیں، اس سے مراد یہی ہے. تو اس جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن ہے. اب ہم نے تو قرآن پیش کیا نا، والذین تدعون من دون اللہ یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، ہم نے تو قرآن پیش کیا نا. تو بھائی اس کے جواب میں کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے. اگر اس سے مراد وہ لیا جائے تو پھر جواب قرآن دیتا ہے فإن اللہ
ہوگا مولا و جبریل و صالح المؤمنین. فرمایا تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ، جبریل اور مومن. ان کا خیال ہے کہ وہ مراد نبی ولی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ اور جبریل اور صالح مومنین. آگے پھر قرآن مجید کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ، رسول اور ایمان والے. اب خارجی ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں غوث پاک تمہارے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں. ہم نے کہا یہ فیصلہ بعد میں کریں گے، غوث پاک تمہارے کہ ہمارے. پہلے یہ بتا دو غوث پاک مومن ہے کہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک تمہارے ہمارے یہ الگ بات ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ مومن ہے کہ نہیں. کہتے ہیں مومن ہے. تو جب مومن ہے تو پھر یا غوث العظم کہنا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان والے مدد. یا رسول اللہ مدد کہنا کتنا حسین ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہارا رسول مددگار. یا علی مدد کہنا کتنا حسین عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان والے تمہارے مددگار. اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار اور ولی بھی مددگار، ایمان والے بھی مددگار ہیں. کیونکہ وہ ہلتے بھی نہیں، چلتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں. تو اس سے مراد جب وہ کہتے گئے کہ اس سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ولی سب گئے، تو اب پھر اس آیت پہ غور کریں کہ جس میں قرآن نے کہا وہ جن کی تم بات کرتے ہو وہ جب اپنی مدد نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، جب چل نہیں سکتے تو تمہاری طرف کیسے آئیں گے. تو اب چلنے پر وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی ولی سارے ہیں. تو اب ذرا اس کو دیکھیے، مشکات نے باب اسماء النبی میں 518ویں صفحے پر یہ حدیث نقل کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له أنا لنجمد أنفسنا وأنه لغير مقترث أو كما قال. اب خارجیت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ولی سارے ہیں. تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے حضور سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا نہیں. اور وہ فرماتے ہیں اتنا حسین تھے کہ سورج آپ کے چہرے کی گردش کرتا تھا. اور فرماتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ چل رہے ہوتے تو صحابہ کہتے گئے حضور آرام سے چل رہے ہوتے، ہم دوڑ کے چل رہے ہوتے. تو ہم تیزی سے چل کر بھی حضور کو بمشکل پاتے اور حضور آرام سے چل رہے ہوتے. تو کسی نے پوچھا کیا حضور بھی تیز چلتے؟ کہتے نہیں، چلتے آرام سے، وقار ہوتا چال میں، ہم تیز چلتے. تو صحابہ سے پوچھا پھر وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے وجہ یہ تھی کہ جب حضور قدم اٹھاتے تھے تو زمین سکڑ جایا کرتی تھی، زمین سمٹ جایا کرتی تھی. ہم چلے تو زمین پھینکتی جائے، سفر ختم نہ ہو، اور نبی قدم اٹھائے تو زمین سکڑتی چلی جائے. اب اس تصور کا کیا بنے گا کہ اس سے مراد نبی ولی ہے؟ کیونکہ نبی تو قدم اٹھائے تو زمین سکڑتی گئے، اور نبی اگر فرش سے عرش کی طرف جائے تو زمانہ سمٹ جاتا ہے، کائنات سمٹ جاتی ہے، نظام کائنات معطل ہو جاتا ہے، سسٹم جام ہو جاتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قدم اٹھائے تو کائنات کا نظام معطل ہو جاتا ہے. اسی میں خارجیت کا ایک اور خیال یہ ہے،
وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی ولی ہے۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ تم جن کی بات کرتے ہو ان کے ہاتھ ہیں مگر کچھ دے بھی نہیں سکتے، وہ تمہارا کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم اس کو دیکھتے گئے ہاتھ ہیں لیکن مدد نہیں کر سکتے، ان کا خیال یہ نبی ہے، تو پھر ہم بخاری کا سہارا لیں۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ حدیث صفحہ نمبر 146 جلد نمبر 1، مسلم کی 296 نمبر اور 1 جلد میں یہ حدیث درج ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں نماز قصور پڑھائی، دوران نماز حضور نے اپنا ہاتھ یوں بلند کیا، پھر فرمایا انی رأیت الجنت فتناولت منها انقودا ولو اشبته لأقلمت منه ما بقیت الدنیا او کما قال۔ فرماتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی نہ تو نماز میں یوں کیا، تو جب یوں کیا تو صحابہ دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا آج، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آج آپ نے ایسے کیا، حضور نے فرمایا وہ میں نے یوں کیا نا تو جنت میں خوشے کو میں نے ہاتھ ڈال لیا۔ زمین پہ کھڑے تھے، زمین پہ کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، میں نے یوں کیا تو میں نے جنت کے خوشے کو ہاتھ ڈالا۔ حضور فرماتے ہیں میں توڑنے لگا تھا، میں توڑنے لگا تھا۔ اچھا یہ توڑنے لگا تھا، روکنے والا کون ہے نبی؟ حضور یا تو فرماتے ہیں بس میں توڑنے کا خیال کیا تو رب نے کہا نہ توڑو، یہ بھی میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا میں توڑ لیتا اگر رب نہ روکتا، یہ بھی نہیں پڑھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بس میں توڑنے لگا تھا، رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ساری زندگی دنیا رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ ایک خوشہ ہی ختم نہ ہوتا۔ اگر آپ کی محبت میرا ساتھ دے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حدیث میرے نبی کا اختیار بتا رہی ہے۔ اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی زمین پہ کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی سوچ لیجئے، یہ جنت مرنے کے بعد بندے پہنچیں گے، یہ تیرے میرے لیے ہے، مصطفیٰ مالک ہے، جس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے اس کے قدم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جنت کے مالک ہے۔ اب ایک یہ ہو گیا کہ اس سے مراد نبی ولی نہیں ہے بلکہ صرف دوسرا وہ کہتے نہیں اس سے مراد وہ بھی ہے، تو کیونکہ قرآن نے کہ وہ تم سناتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں، آنکھیں ہیں ان کی لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے بھی اگر آپ کی محبت میرا ساتھ دے تو آپ کا کیس بخاری کی عدالت میں رکھ دیں۔ ہم یہ بات بھی بخاری کی عدالت میں رکھتے ہیں۔ بخاری فرماتے ہیں اور راوی ابو ہریرہ، اس کو بخاری نے کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 59 میں بیان کیا پہلی جلد میں، مسلم نے 180 جلد 1 پہ بیان کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لأراکم من وراء ظہری او کما قال۔ صحابہ کہتے ہیں حضور رحمت کونین علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میرا منہ آگے ہوتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ حضور فرماتے ہیں سنو جب میں نماز میں ہوتا ہوں نا، اچھا یاد دیکھیے وہ نبی جس کے غلاموں کی خشوع و خضوع کا کمال کائنات عالم بیان کرے، جس کے غلاموں کا خشوع و خضوع، تو اس نبی کا خشوع و خضوع کیسا ہوگا؟
جن کے نوکر، جن کے بچے، جن کے خاندان کے افراد یہ کہیں یہ تیر اب نہ نکالو، جب نماز میں ہو تب نکالو، جن کے گھرانے کا خشوع و خضوع ایسا ہوگا کہ اگر ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے کوئی زہریلا کیڑا یا سانپ ڈس جائے تو خون کے فوارے ہوتے ہیں، لیکن وہ خشوع و خضوع کو برقرار رکھتے ہیں کیونکہ سرکار کے فرمان میں گم ہے۔ اچھا، اللہ کی عبادت میں اس سے بھی بڑا درجہ، حضور کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت میں اور زیادہ درجہ، وہ نبی جو رب کی بارگاہ میں اس انداز میں خشوع و خضوع جو کائنات عالم کو خود بتائے، وہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو نماز کی حالت میں میری میں آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا سنو، سرکار نے فرمایا حل ترون قبلتی غاغنا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لأراکم من وراء ظہری۔ فرمایا سنو، قبلے کی طرف میرا منہ ہوتا ہے، دیکھ میں آگے رہا ہوتا ہوں، لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے نہ تمہارا خشوع۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے رکوع، وہ ہم سب دیکھتے ہیں، رکوع میں سجدہ ہے، ہم سب دیکھتے ہیں سجدہ ہے، قیام ہے، قعدہ ہے، وہ سب کو نظر آتا ہے۔ خشوع کا پتہ نہیں ہوتا، خشوع و خضوع ہوتا ہے نا۔ مثلا میں سبحان ربی العظیم بھی کہہ رہا ہوں اور مجھے گاڑی کے چلنے کا بھی خطرہ ہے، نکلنے کا بھی خطرہ ہے، میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ رہا ہوں اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی کا جہیز کا بھی فکر ہے، میں تسبیحات میں بھی ہوں، مجھے اپنی حکومت چاہنے کی بھی پریشانی ہے، میں تسبیحات میں بھی ہوں، مجھے رات ڈھلنے کی، دن کے چڑھنے کی فکر ہے، میں خشوع و خضوع میں بھی ہوں، مجھے اپنے گھرانے کی، اپنے رشتہ داروں کی، عزیزوں کی پریشانیوں کی بھی فکر ہے۔ یہ خشوع و خضوع کا تعلق ہوتا ہے اندر سے باطن سے، یہ کیا ہے؟ لیکن میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع و خضوع کی بھی جانتا ہوں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، جو نبی اپنے غلاموں کے اندر کی کیفیت کو جان لیتا ہے تو لبوں پہ نکلنے والے، جاری ہونے والے درود و سلام کو وہ نبی خشوع و خضوع سے واقف ہیں۔ اسی لیے پھر قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب 1400 سال پہلے نبی کی سماعت بصارت کا قیامت ہے تو 1400 سال کے بعد سماعت و بصارت، قرآن کہتا ہے محبوب کا ہر آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے اور گھڑی سے کہیں بڑھتا ہے۔ برادران اسلام، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بات تو ہم نے کہا، نبی تو پھر صرف نبی بھی نہیں ہے، سب نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سلطان ہیں۔ یہاں تو اللہ کی ادنا مخلوق ہے، چیونٹی ادنا مخلوق، چیونٹی کہ آج تک سائنسدانوں کو قانون کا سائز بھی نہیں مل سکا، اس کی سماعت کی پوزیشن بھی نہیں چل سکی پتا کہ وہ کتنی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے، کان کتنے ہیں، یہ آج تک سائنسدان نہیں بتا سکے اس کے کانوں کا اور آنکھوں کا سائز اور بصارت کا کرنٹ اور پاور نہیں بتا سکے۔ تو قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ایک چونٹی بولی، چونٹی ہو جلدی کرو، اپنی اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روک نہ ڈالے۔ سلیمان کا لشکر کتنا دور تھا؟ چونٹی نے پہاڑوں کی اوٹ میں لشکر دیکھ بھی لیا اور لشکر والوں نے، اچھا پھر چونٹی نے پہلے دیکھا، لوگ کہتے ہیں بھئی چونٹی کو اللہ نے طاقت دی، سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سب سے چھوٹی مخلوق کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی مخلوق ہوتی ہے آپ کا سب سے چھوٹا بچہ
پہلے دن چلے، پاؤں رکھے تو وہ سینکڑوں چیونٹیوں کو مسل دے، سب سے چھوٹا بچہ، سب سے ادنا مخلوق چیونٹی ہے۔ ہم نے کہا سنا اللہ دینے پہ آئے تو چیونٹی کو دماغ بھی دے دیا، چیونٹی کو نظر بھی دے دی، اور 3 میل کی مسافت سے آنے والے 3 میل ہیں، یہ کلومیٹر کتنے بنے گے؟ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک لشکر تھا، چیونٹی نے پہلے بتا دیا اللہ کا بھی اپنا نظام ہے، میرا رب کتنا بے نیاز ہے۔ اب کیونکہ یہ تصور تھا کہ لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو چیونٹی کو تو بتا دیا اللہ نے، آگے نبی نے مسکرا کے بتا دیا پگلو تم چیونٹیوں تک تو پھرتے ہو، ادھر بھی دیکھ لو، فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹی نے بتایا، نبی مسکرا پڑا۔ نبی حیران کن بات یہ ہے، میں نے اسی پہ ختم کر دیا، اب میرے پاس اس سے بڑا تبصرہ تجزیہ ہے ہی نہیں، مجھے اتنی بتا دو سلیمان چیونٹی کی زبان سمجھ گئے؟ شاید میں نہیں کہہ سکا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سلیمان چیونٹی کی بات کو سمجھ گئے۔ مجھے نہیں پتا چیونٹی کی زبان کتنی ہے، مجھے نہیں پتا چیونٹی کی بولی کون سی، مجھے نہیں پتا کہ چیونٹی کا دماغ کتنا ہے، لیکن یارو چیونٹی کو اللہ نے طاقت دی، اس نے سلیمان کے لشکر کو آتے دیکھ لیا، تو سلیمان کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ چیونٹی اپنے لشکر سے بولے تو نبی 3 میل دور چیونٹی کی آواز ہو۔ میں پھر کہوں گا چیونٹی کی آواز، میں شاید نہیں سمجھا سکا۔ زمین پہ رینگنے والی سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی ہے، یہ بولی نبی مسکرا پڑے، ارے پگلی، نبی نے کہا ہوگا ارے پگلی تجھے پتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا تو ہے، ہمیں نہیں پتا تو ہے۔ نبی نے مسکرا کے بتا دیا کہ ہمیں ادنا مخلوق چیونٹی کا بھی پتا ہے۔ یارو چاہیے تو یہ تھا معراج کی رات حکم ہوتا سلیمان کو بلاؤ، سب کو نماز پڑھائیں کیونکہ چیونٹیوں کی بولی بھی جان لیتے، میں نہیں سمجھا سکا۔ حکم تو یہ ہوتا نا، بلاؤ خضر کو جو دریا کے دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کر ظالم بادشاہ کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ حکم تو یہ ہوتا داؤد کو بلاؤ جو لوہے کو ہاتھ میں لے کر موم کر رہا تھا۔ حکم تو یہ ہوتا آدم کو بلاؤ جس کے سامنے فرشتے سربا سجود ہو رہے تھے۔ حکم تو یہ ہوتا معراج کی رات سلیمان موسیٰ کو بلاؤ ڈنڈا مار کے جس نے چشمے جاری کیے تھے۔ جبریل آواز دیتے نبیوں آج تمہاری امامت عیسیٰ کروائیں گے، کیونکہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں نا، اندھوں کو بینا کرتے ہیں نا، مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ آج تمہاری قیادت کریں گے یوسف جس کے حسن کو دیکھ کے بیویوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، لیکن میں کیسے بتاؤں 1.25 لاکھ نبیوں کا مجمع تھا۔ جبریل نے اعلان کیا صفیں درست کر لو، تمہارے امام محمد آ گئے۔ سارے نبی کھڑے ہیں، امامت میرے نبی کروا رہے ہیں، چیونٹیوں کی بولی سننے والے سلیمان بھی مقتدی ہیں، ڈنڈا مار کے چشمے نکالنے والے کلیم اللہ بھی مقتدی ہیں، ہاتھ رکھ کے مردے کو زندہ کرنے والے روح اللہ بھی مقتدی ہیں، 1.25 لاکھ مقتدی ہیں۔
ملا علی قاری نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. اس نے کہا سنو، جو جو کمال اللہ نے 1.25 لاکھ کو دیے ہیں نا، مجھے پیدا کرنے والے عزت کی قسم میں سارے جمع کر کے پھر ان کو کئی درجہ بڑھا کے مصطفیٰ کو دے دیا. تو تب بریلی کا بابا چپ نہیں رہ سکا. اس نے کہا پھر سنو، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جو سارے نبیوں کا امام، سلطان، سردار ہے. آؤ اس نبی کی غلامی، اتباع، تابعداری، نوکری پر ناز کریں، فخر کریں، شکر کریں اللہ کا جس نے اتنا عظیم نبی ہمیں دیا ہے. تول ناپ جستجو کم کرنے کی فکر اور عقل پر ماتم کرتے ہوئے آؤ اسی شاہراہ پہ چلیں جو ہمیں اکابرین دیکھے گئے ہیں، اسی ڈگر، اسی شاہراہ، اسی روٹ پر چلیں جس پر چلتے ہوئے نبی کی غلامی، اتباع، تابعداری ہمیں دنیا اور عقبہ میں کامران بنا سکتی ہے. اللہ کریم اسی خوبصورت عقیدے کے ساتھ زندہ اسی پر موت نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ خوبصورت گلشن اور ہمارا یہ سفر بخاری شریف کے درس کا اللہ کرے ہمیشہ جاری رہے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول کی خوشبو سے ہمیشہ ہمارے قلب و ذہن کو منور، وجود کو معطر، فکر کو پاکیزہ، آنکھوں کو نور، دل کو سرور نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت سید فدا حسین شاہ صاحب زنجانی آج کے اس اختتامی اور درس بخاری شریف کے اختتام پر اپنے دعاؤں سے اس محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا الہی اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما. یا الہی قدم قدم پر آنے پر یا الہی برکتیں عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مقدسہ قدس سننے کے یا الہی جو احباب آئے ہیں جو تکلیف ان سے یا الہی آنے اور جو آئے ہیں ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. یا الہی ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا الہی ہم سب نے فضل فرما، ہماری دین و دنیا مشکلیں آسان فرما، رزق حلال وسیع نصیب فرما. یا الہی وہ رزق عطا کر جو کہ دین کی خدمت میں لگ سکے، یتیموں کے بچوں بیواؤں کی خدمت میں لگ سکے، اپنے والدین کی خدمت میں لگ سکے اور بیوی بچوں کی خدمت میں لگ سکے. یا الہی وہ رزق جس میں شر اور شیطانیت کو عطا نہ کر، تو کریم ہم پر کرم فرما، تو رحیم ہم پر رحم فرما. یا الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ یا الہی اللہ ڈاکٹر صاحب کو صحت و تندرستی والی نصیب عطا فرما، تازہ سایہ ہمارے سب کو قائم فرما. یا الہی اسی طرح ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث قدسہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سنا کر ہمارے دلوں میں
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے نام قبول فرما، ہر آنے والوں کی عطا فرما، ہر معاملہ کی خیر فرما، دین میں اور مشکلات حسن فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا